گوہر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں ان کی جانب سے۔ گوہر خان، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ السلام علیکم۔ گوہر، ابھی جو کیسز چل رہے ہیں سارے سپریم کورٹ میں بھی چل رہے ہیں، 3 بجے ایک اہم کیس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے۔ پی ٹی آئی کا کیا اس میں موقف ہے، اور ابھی تک کی جو سپریم کورٹ میں کارروائی رہی ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پی ٹی آئی اس سے مطمئن ہے، سیٹسفائی ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ سے تو بالکل مطمئن ہے۔ سپریم کورٹ پروسیڈنگ کرتی رہی ہے اور بڑی دلفشانی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ پہلے دنوں میں پراپر پروسیڈنگ نہیں ہو سکی تھی کیونکہ آن اینڈ آف آبجیکشن آئے تھے گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس لیے تھوڑا سا ڈیلے ضرور ہو گیا ہے۔ لیکن نوین وال یہ ضرور ہے کہ سپریم کورٹ نے 3 آرڈر پاس کر لیے تھے، اور 3 آرڈر میں سپریم کورٹ کا ایک کنسرن رہا تھا کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہ کیا جائے۔ اس کے باوجود کہ الیکشن کے دوران بھی ایسے اقدامات ہوئے تھے جس سے یہ تسلی ہو گئی تھی کہ شاید حکومت اپنے وعدے کے وفا نہیں کرے گی، لیکن اٹارنی جنرل نے پھر ملٹری اتھارٹی سے بھی وہ انسٹرکشن لے کر کے پھر سپریم کورٹ میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ملٹری ٹرائل شروع نہیں کریں گے۔ بٹ کل پتہ چلا کہ یہ آلریڈی ملٹری ٹرائل شروع کر چکے تھے، جو سپریم کورٹ کی 2 آرڈر کی وائلیشن تھے بالکل، کیونکہ سپریم کورٹ کو یہ کمٹمنٹ دی گئی تھی کہ کوئی ٹرائل شروع نہیں ہوگی تا وقت ہے کہ سپریم کورٹ کو نہ بتایا جائے۔ لیکن آج سپریم کورٹ نے اس کی ہیئرنگ کنکلوڈ کر لی۔ ہم سب کو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ملٹری ٹرائل کی جو ہے سپریم کورٹ انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کرے گی، سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا۔ تو گوہر خان، اگر فیصلہ اس کے برعکس آ جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کہاں سٹینڈ کرتی ہے، اور پھر آپ کون سا قانونی فورم استعمال کریں گے؟ کیا اپیل میں جائیں گے، اور کیا اس وقت آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں، یہ صرف پی ٹی آئی کا ایک ایشو نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی جو پٹیشن آئی ہوئی تھی اس کو تو ٹیک اپ نہیں کیا گیا تھا۔ خان صاحب کے نام سے ایک پٹیشن آئی تھی پر اس کو نہیں ٹیک اپ کیا گیا تھا، اور یہ اعتزاز صاحب کی اور جواد خواجہ صاحب کی جو پٹیشنیں آئی تھی اسی کی پروسیڈ کیا گیا تھا، اور سویلین کی طرف سے جو ایک پٹیشن آئی تھی وہ پروسیڈ ہو گئی۔ اگر سپریم کورٹ نے سمجھا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے اور یہ ٹرائل ہو سکتا ہے، دین ابویسلی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی پریویل کرے گا، ایکسپٹ کہ ہمارے پاس ایک رائٹ آف اپیل ضرور ہوگا۔ ابھی جو نیا لا آیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر، اس کے مطابق گوہر خان آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اور بھی مزید اہم ایشوز ہیں جن پر ہم نے آپ کی رائے لینی ہے۔ گوہر خان صاحب، آج ایک اور اہم فیصلہ ہمارے سامنے ہے اور فرد جرم عائد کر دی گئی چیئرمین پی ٹی آئی پر شاہ محمود قریشی پر۔ اس کے بعد اب لیگل سٹیپ کیا ہوگا، کیونکہ 27 تاریخ جو ہے گواہان کو طلب کیا گیا ہے، تو کیا حکمت عملی ہوگی تحریک انصاف کی؟ دیکھو، یہ ایک ٹرائل کلینڈسٹائن طریقے سے چلائی جا رہی ہے، اور ٹرائل بھی چھپایا جا رہا ہے اور اس کے کنٹینٹ بھی چھپائے جا رہے ہیں، اور یہ چارج فریم ہوا ہے وہ تو شاہانہ کی طرف سے انہوں نے بھی اس کو جیل کے اندر کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں آئینی اور قانونی طور پر اس جج صاحب کا کوئی بھی آرڈر جو اس نے جیل کے اندر کی ہے، وہ ہر کوئی آرڈر، چاہے یو پلیڈ گلٹی اور ناٹ گلٹی، چاہے آپ انڈائٹ کریں چاہے آپ انڈائٹ نہ کریں، چاہے آپ چارج فریم کریں چاہے آپ نہ کریں، ہر ایک آرڈر انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہے، کیونکہ کنسٹیٹیوشن کا مینڈیٹ ہی یہی ہے کہ کوئی بھی ٹرائل آپ جیل میں نہیں کر سکتے کسی بھی انسان کا۔ سمپل ایسا ہے، اس لیے یہ سارے انکانسٹیٹیوشنل۔ لیکن گوہر صاحب، فرد جرم تو عائد ہو گئی ہے نا، اب فرد جرم تو عائد کر دی گئی ہے، تو 27 تاریخ کو کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فرد جرم آپ عائد کرتے ہیں لیکن کورٹ اس کو ڈکلیئر کرتی ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، کیونکہ ٹرائل میں نہیں تھا۔ دیکھو، ان لائک لاسٹ ٹائم جو وینیو چینج ہو گیا تھا پولیس لائن میں چینج ہو گیا تو شاہانہ میں، وہ بھی بڑا انلیگل تھا، غلط تھا، لیکن وہ جیل نہیں تھا، وہ سیکرٹ نہیں تھا ٹو دیٹ ایکسٹینٹ۔ لیکن یہاں تو آپ نے اس کو جج صاحب نے کر دیا کہ میں اس کا ٹرائل کرتا ہوں، اور یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر میں اس کو سیکرٹ ٹرائل کرتا ہوں۔ کنسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا، اس لیے اگر آپ نے چارج نہیں فریم کیا تو ایویڈنس پروسیڈ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے گوہر خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ آج یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی کہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی پر اور شاہ محمود قریشی پر۔ عدالت نے کیس کے گواہان کے بیانات 27 اکتوبر کو طلب کر لی ہیں۔ سائفر کیس کی اہم پیش رفت ہے جو سامنے آئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ سائفر کیس میں اڈیالہ جیل میں قید ہیں، اور اب ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی تحریک انصاف اس حوالے سے اپنی حکمت عملی بتا رہی ہے۔ خصوصی عدالت میں سائفر کیس میں اہم یہ پیش رفت ہے۔